پی ٹی آئی کی ناقص انتظامی کارکردگی خیبر پختونخوا دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ صوبے کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے نگران حکومت کا ہنگامی اقدامات کا فیصلہ، مالیاتی ایمرجنسی لگا کر ملازمین کی تنخواہوں میں اصولی کٹوتیاں کرنے کی تجویز زیر غور۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی اور من گھڑت امیج کا منصوبہ بے نقاب، پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا رہا۔ ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا بھی انکشاف، مخالفین کی کردار کشی اور ہرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیمیں استعمال کی جاتی رہیں۔ جعلی پروجیکٹ کے لیے سرکاری خزانے سے 870 ملین کی خطی رقم رکھی گئی تھی۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے جو سیاست ہوئی، اس سیاست نے پاکستان کی قومی اساس، شناخت، وقار کو نہ صرف مجروح کیا بلکہ بے بنیاد من گھڑت جھوٹ پہ مبنی بیانیے کو بنیاد بنا کر سیاست کے اندر رکھ رکھاؤ، وزاداری اور روایات کو پامال کیا گیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے پیسے سے پی ٹی آئی کا بیانیہ پھیلایا گیا، قوم کا پیسہ بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر اور ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق ابان نے تحریک انصاف کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے پلاننگ کی گئی، پاک فوج اور ریاستی اداروں کو جعلی اکاؤنٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کو غیر قانونی طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نہ رکی، معصوم فلسطینیوں کی اسرائیلی درندوں کے ہاتھوں نسل کشی۔ رات سے جاری مسلسل بمباری سے مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 5800 ہو گئی۔ شہداء میں 2300 سے زائد بچے بھی شامل۔ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 18000 ہو گئی۔ غزہ کے 35 میں سے 12 ہسپتال بند ہو چکے، 72 میں سے 46 طبی مراکز غیر فعال۔ ایندھن نہ ملنے پر آج غزہ کے باقی ہسپتال بھی بند ہو جائیں گے۔ غزہ کے ہسپتالوں میں انکیوبیٹر میں موجود 120 نومولود بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستان کا فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کرا رہا ہے، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی کارروائیاں وسیع اور زیادہ خطرناک تنازع کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ فلسطینی اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور ان کی جدوجہد کو دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے۔ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت اور مکمل آزادی کا حق ہے۔ غزہ جنگ رکوانے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پھر ناکام، جنگ بندی کی قرارداد منظور نہیں کی جا سکی۔ روسی مندوب نے امریکی تجاویز مسترد کر دیں، کہا کہ فوری اور دیر پا جنگ بندی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء اور بے دخل کرنے کا حکم بھی واپس لیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اجلاس میں کہا تھا کہ ہمیں کسی بھی قوم کے دفاع کے حق کی توثیق کرنی چاہیے۔ سندھ میں سیکرٹری جامعات بورڈ نے 5 تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز کو دفاتر جانے سے روک دیا۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور لاڑکانہ کے بورڈز شامل۔ چند روز قبل عدالت نے سرچ کمیٹی کے بغیر بھرتی ہونے والے چیئرمینز کی تقرری کو غیر قانونی قرار دے کر تقرری کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راولپنڈی، فیصل آباد اور گجرانوالہ کے سیف سٹی پروجیکٹس مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا راولپنڈی، فیصل آباد اور گجرانوالہ کے آر پی اوز کو پروجیکٹس کی نگرانی کا حکم۔ لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کے تمام کیمرے بھی جلد فنکشنل کرنے پر غور کیا گیا۔ ہسپتالوں میں طبی سہولتوں کی فراہمی میں بہتری کا مشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رات گئے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں کی تیمارداری کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ جتنا بھی وقت ہے دکھی انسانیت کی خدمت میں صرف کر رہے ہیں۔ عام آدمی کے دکھ کم کرنے سے دلی سکون ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ ٹوبہ کے تھانہ چٹیانہ بھی پہنچے، فرنٹ ڈیسک خالی ہونے پر شدید برہمی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ کا دورہ، ٹراما سینٹر اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا۔
मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। वजीर आला ने मरीजों से अद्वियात की दस्तयाबी बारे पूछा। झंग में गुलाम नबी अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पताल के ज़ेरे तामीर ब्लॉक का मुआयना किया। निगरान वजीर आला सिंध सखर बैराज का दौरा। वजीर आला मकबूल बाकिर को आबपाशी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग। वजीर आला की गुड्डू बैराज के मुरम्मती कामों की थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने की हिदायत। वजीर आला सिंध की खैरपुर में दरगाह सचल सरमस्त पर हाजिरी। मेडिकल कॉलेज और बच्चों से स्कूल भी गए। PSO को 7 करोड़ की अदायगी भी किसी काम न आ सकी। PIA की मजीद 49 से ज़ायद परवाजें मंसूख कर दी गईं। शहरियों को परेशानी का सामना। सेनेटर शहरी रहमान का PIA फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने पर तशवीश का इजहार। कहा कि एक हफ्ते के दौरान 100 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुतासिर हुई। PTI हुकूमत ने मनसूबाबंदी के तहत PIA को तबाह किया। PIA और PSO के दरमियान इंतजामी मामलात पर आवाम को मुश्किलात का सामना है। वर्ल्ड कप का मेला जारी। वर्ल्ड कप के 24वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग। दोनों टीमों के दरमियान मैच दिल्ली के स्टेडियम में जारी। वजीर आला की खुसूसी हिदायत पर सेंट्रल जेल कोट लखपत में मुफ्त तिब्बी कैंप। मेडिकल कैंप में 96 कैदियों का तिब्बी मुआयना। कैंप में 4 डॉक्टर्स ने कैदियों का तफसीली चेकअप किया। कैदियों की आंखों का भी चेकअप। बास के मुफ्त ऑपरेशन तजवीज़ किए। PIA का माली बहरान मजीद संगीन। PSO से ईंधन की अदम फराहमी पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर में 20 परवाजें मनसूख। 2 हफ्तों के दौरान PIA को 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। PIA ने PSO को मजीद 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए। प्रोटीज वर्ल्ड कप में छा गए। बंगाल टाइगर्स की दुर्गत बना डाली। बांग्लादेश 383 रन के बोझ तले दब गया। पूरी टीम 233 रन ही बना सकी। क्विंटन डिकॉक की इवेंट में तीसरी सेंचुरी। 174 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच की जीत के बाद जनूबी अफ्रीका ग्रुप में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। गौरी वेपन सिस्टम के तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को जांचना था। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। किसने 14 मई को इलेक्शन के हुक्म की खिलाफवर्जी की? फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। चीफ जस्टिस ने एक साथ इंतखाबात कराने के केस में रिमार्क्स। ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं आईनी तरमीम फैसले में इख्तलाफ था मगर दस्तखत सब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मफाहमत का इदारा नहीं है। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। और मुसलमानों के अजीम लीडर फातिह अल-कुद्स सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर मबनी सीरीज का ट्रेलर जारी। तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाली वेब सीरीज में मरकजी किरदार तुर्क अदाकार अगोर गोनेज अदा कर रहे हैं।